الزام دوسروں پر رکھ رہے ہیں کہ تم بائی فورس قبضہ کرنا چاہتے ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ بائی فورس قبضہ کر لینا جرم نہیں ہے، بائی فورس قبضہ کرنے کی خواہش رکھنا جرم ہے. پھر ہم پر فسطائی نظام قائم کرنے کا الزام وہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 6 سال میں یہاں ایک سخت فیشسٹ سسٹم قائم کر رکھا ہے. وہ ہمارے اوپر یہ الزام رکھتے ہیں کہ تم بائی فورس قبضہ کرنا چاہتے ہو اور ایک فیشسٹ سسٹم قائم کرنا چاہتے ہو. اچھا، اب میں پوچھتا ہوں کہ بائی فورس قبضہ کرنے کے لیے وہ کیا تیاری تھی جو ہم نے کی تھی؟ آپ نے کوئی میگزین پکڑا تھا، کوئی آرسنل پکڑا تھا، کوئی اسلحہ سازی کے کارخانے ہم نے قائم کر رکھے تھے؟ وہ کیا کام تھا کہ جو بائی فورس قبضہ کرنے کے لیے ہم نے کیا؟ اور جب آپ نے خلاف قانون قرار دیا تو اس کے بعد وہ جو بائی فورس قبضہ کرنے کی تیاری ہم نے کر رکھی تھی آپ کے بقول، وہ تیاری کس شکل میں ظاہر ہے؟ ایک شخص نے بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا جو شخص بھی تھا، اس نے کوئی خلاف قانون کارروائی اس کے بعد بھی نہیں کی. کوئی پستول نہیں چلا، کوئی بم نہیں چلا، کوئی پل نہیں اڑایا گیا، کوئی فساد کسی جگہ برپا نہیں کیا گیا، سیدھا عدالت کا رخ اختیار کیا. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے ہماری آئین پسندی کا اور ہماری پابندی قانون کا کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا سخت حملہ کیا گیا، اس کے بعد بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے بائی فورس قبضہ کرنے کی تیاریاں کی تھی، انہوں نے کوئی ایک انگلی بھی زخمی نہیں کی اور سیدھا عدالت کا رخ اختیار کیا. اس سے صریح جھوٹ کھل جاتا ہے اس بات کا کہ ہم بائی فورس قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ علاوہ اس کے ہے جو جماعت اسلامی نے بارہا جماعت کے قیام کے بعد سے آج تک مسلسل اپنی دستور میں، اپنی منشور میں، اپنی مختلف قسم کی جماعتی تحریروں میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ہم پورے آئین کی پابندی کے ساتھ خالص جمہوری طریقوں سے نظام میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے، میں پوچھتا ہوں کہ عملاً ہم نے کیا کیا؟ کس چیز سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بائی فورس ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ فسطائی نظام تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زبردست فسطائی نظام یہاں ان لوگوں نے قائم کیا جو ہم پر یہ الزام لگا رہا ہوں. یہ لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس، یہ یونیورسٹی آرڈیننس، یہ پریس آرڈیننس، یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر اور سیفٹی ایکٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ پبلک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اخبارات کو کنٹرول کرنا کہ فلاں خبر دو، فلاں نہ دو، فلاں چیز کی سرخی بڑی ہونی چاہیے اور فلاں کی چھوٹی ہونی چاہیے، فلاں کو اشتہار میں ٹھوسو اور فلاں کو لیڈ دو. یہ فسطائی سسٹم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ فسطائی سسٹم جنہوں نے اختیار کر رکھا ہے اور جن کا حال یہ ہے کہ کوئی اخبار ذرہ برابر مرضی کے خلاف اگر کام کرے تو پریس آرڈیننس کے تحت اس کو نوٹس آ جاتا ہے کہ کیوں نہ تمہاری تم سے ضمانت مانگی جائے اور کیوں نہ تمہارا ڈکلیریشن منسوخ کیا جائے. ان کا یہ منہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام رکھیں کہ تم فسطائی نظام قائم کرنا چاہتے. پھر غنڈہ گردی کے ذریعے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش اور اس کو بالکل پولیس اسٹیٹ، جیسا کہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، اس کو بالکل پولیس اسٹیٹ بنانے کی کوشش، یہ ساری چیزیں جو جن لوگوں نے کی ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم فسطائی نظام قائم کرنا چاہتے. اس کے بعد پھر ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ تم پاکستان بننے کے مخالف تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد آج تک اس کی مخالفت کرتے رہے. میں نے جیل سے ہی ہوم سیکرٹری کو لکھا تھا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ میں پاکستان بننے کا مخالف تھا اور آج اس کے بننے کے بعد سے آج تک مخالفت کرتا رہا. اخباروں میں الزام لگانا اور چیزیں ثبوت دینا اور وہ کیا چیز ہے جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ میں نے پاکستان کی مخالفت کی؟ کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کر. اور آج بھی میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر پاکستان بننے کا مخالف تھا اور پاکستان بننے کے بعد اب اس کے وجود کا مخالف ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سیدھا سیکیورٹی آف پاکستان کے لیے خطرہ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت آتا ہے. بسم اللہ تشریف لائیے، سپریم کورٹ میں ثابت ہے.
اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جھوٹ بول رہے ہیں. عدالت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے پروپیگنڈے کا راستہ اختیار کرنے کی کیا مانی جبکہ قانون وہ موجود ہے جس کے تحت اس کی تحقیقات کرائی جا سکتی. اس کے بعد اس سلسلے میں ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ تم مزدوروں کی تنظیموں میں گھستے ہو تاکہ ہنگامے برپا کرو اور غیر قانونی ہڑتالیں کراتے رہے. میں نے جیل سے ہی ہوم سیکرٹری کو چیلنج کیا تھا کہ تم ایک مثال دو سارے ملک میں اس پوری مدت کے اندر ایک مثال اس امر کی دو کہ ہم نے کوئی غیر قانونی ہڑتال کرائی ہے یا ہماری وجہ سے کسی کارخانے میں کوئی ہنگامہ ہوا. میں کئی مثالیں نہیں ایک مثال کا مطالبہ تھا. اور بورڈ میں بھی جب وہ نظر بندوں کا بورڈ تھا وہاں بھی میں نے کہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی نظیر تو لائیے اور اگر نہیں ہے تو یہ جھوٹے الزامات آپ لگا کے لوگوں کو پھانستے ہیں. اب بھی اگر ان کے پاس ہمت ہے تو کسی عدالت میں ثابت کریں کہ جماعت اسلامی نے کبھی مزدوروں میں ہنگامہ کرا. اور ایسا ہی معاملہ طلباء کے متعلق ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ طلباء کے ذریعے سے جمعیت طلباء کو ہمارا مصنع قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم تعلیم گاہوں میں ہنگامے کراتے رہے اور غیر قانونی ہڑتالیں کراتے رہے. عجیب بات ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا وہ تو اس ساری مدت میں قانون کے مطابق رہی اور کام کرتی رہی اور جس نے اس کے ذریعے سے کام کیا تھا وہ خلاف قانون قرار دیا گیا. یہ بالکل ایک نیا قانون ہے کہ مرتکب فعل کو کوئی سزا نہیں، ارتکاب فعل کرنے کی ترغیب دینے والے کو سزا ہے. اس کے لیے بھی میں نے چیلنج کیا تھا کہ تم ایک مثال لاؤ کہ جمعیت طلباء نے کوئی ہنگامہ کبھی کرایا ہے، کوئی غیر قانونی ہڑتال کی ہے اور وہ میرے اشارے سے کی. تم ان دونوں میں سے ایک چیز کو ثابت نہیں کر سکتے اور اگر اب کوئی ثبوت ہے تو لائیں. پھر سرکاری ملازمین کے متعلق ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ تم نے سرکاری ملازمین میں اپنے سیلف قائم کر رکھے ہیں اور سرکاری ملازمین میں تم اپنے اثرات پھیلا رہے. واقعہ یہ کہ سرکاری ملازمین میں جماعت اسلامی نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی کام کرنے کی. جماعت کا تعارف تو سرکاری ملازمین سے ہماری حکومت کئی برس سے کرا رہی ہے اور آج بھی کرا رہی ہے اور جماعت کے خلاف قانون قرار دینے کے بعد بھی ایک ایک ملازم سے حلف نامہ لیا گیا ہے کہ تمہارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس کا لٹریچر نہیں پڑھتے ہو، تم اس کے قریب نہیں جاتے. یہ کیا ہے؟ تم نے جماعت سے ایک ایک سرکاری ملازمین سے ہمارا تعارف کرایا. اب جب تم تعارف کراتے ہو تو اس کے بعد ان کو آخر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ معلوم تو کریں کہ یہ کیا ہے. جب وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شور مچاتے ہو کہ تم سرکاری ملازمین میں کام کرتے ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دماغی حالت ان لوگوں کی درست نہیں رہی کہ کام کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد الزامات کچھ لگا. سب سے زیادہ زوردار الزام جو ہمارے اوپر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک دشمن پاکستان طاقت سے بڑے پیمانے پر مالی مدد ملی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے لیے کنکریٹ ایویڈنس موجود ہے، صاف اور قطعی شہادت ہمارے پاس اس کی موجود ہے. 7 جنوری کا پریس نوٹ دیکھ لیجئے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اچھا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ملک کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں بنائی جا سکتی جو بیرونی ذرائع سے مدد حاصل کرتی ہے اور ایسی جماعت اگر کوئی بن جانے کے بعد یہ کارروائی کرے تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کا معاملہ پیش کرے اور اگر ثابت ہو جائے تو اس جماعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دے، ختم کر دے. یہ قانون موجود ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کنکریٹ ایویڈنس واضح اور صاف قطعی شہادت ہے، لیکن آج تک اس معاملے کے سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ دشمن پاکستان نہیں، دوست پاکستان طاقت اور بڑے پیمانے پر نہیں، 1 پیسے کی مالی امداد تم ثابت کرو. دشمن پاکستان نہیں، دوست پاکستان طاقت سے کبھی ہم نے 1 پیسہ لیا ہو، اس چیز کی تم
इसका सबूत दाम पहुंचा दो, हम खुद अपने वजूद को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लाओ सुप्रीम कोर्ट में और साबित करो वो कहां है तुम्हारी कंक्रीट एविडेंस। अगर मेरे इस चैलेंज के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाते और नहीं साबित करते तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये मैं सियासी इंतकाम के लिए झूठे हथियारों से काम लेते हैं। जिस गरज के लिए ये सारी कार्रवाई की गई थी वो ये थी कि जमात इस्लामी को किसी तरह से इंतखाबात के मैदान से हटाया। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में ये देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो ही जगह ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी पार्टी को शिकस्त हुई और वो जमात इस्लामी की वजह से। उनको ये मालूम था कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, आइंदा इंतखाबात में हमारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हरीफ साबित होगी। इस वजह से उन्होंने जमात को खिलाफ कानून करार दिया और हम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कोशिश की कि इनकी नजरबंदी के ऊपर 9 महीने गुजर जाएं ताकि इनके तमाम काम के आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए। और इसी गरज के लिए असेंबली में कानून भी लाया गया जिसके अंदर 9 महीने मुकर्रर कर दिए गए कि जो शख्स 9 महीने सेफ्टी कवानीन के तहत नजरबंद रहा हो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये सारी तैयारियां इस गरज के लिए की गई थी, मगर जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला की कुदरत कुछ और चाहती थी। इन सारे मकासद का और इन सारी तैयारियों का इस्पात 9 महीने 5 दिन के बाद हो। अब मैं दूसरे मसले की तरफ आता हूं। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबात दरपेश हैं और सबसे अहम इंतखाब सिदारत का होना है। क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम सिदारती है और सिदारती भी जमहूरी तर्ज का नहीं बल्कि आमराना तर्ज का। इस वजह से मुस्तकबिल का सारा इन्हिसार इस चीज के ऊपर है कि आइंदा इंतखाबात में सदर कौन है। ये एक बड़ा अहम मसला है और जनाब अय्यूब खान साहब सिदारत के उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो चुके हैं, ऐलान हो चुका है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब वो दूसरे लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं और जब वो इंतखाब के लिए खड़े हुए हैं तो फिर उनको तनकीद के मामले में इस कदर ज़कीउल हिस्स नहीं होना चाहिए। या तो इंतखाब के लिए आप खड़े न हों, वरना अपने आप को तनकीद के लिए पेश कीजिए। अगरचे इंतखाबात में शख्सी जिंदगी तक ज़ेर बहस आती है, मैं पब्लिक लाइफ ही नहीं प्राइवेट लाइफ तक ज़ेर बहस आती है और दुनिया भर में आया करती है। इस वक्त भी अमेरिका को देख लीजिए कि अमेरिका में जो सिदारत के उम्मीदवार हैं उनकी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों ज़ेर बहस आ रही हैं। लेकिन मैं इस हद तक नहीं उतरना चाहता कि प्राइवेट लाइफ को ज़ेर बहस लाऊं। मैं अय्यूब साहब के सिर्फ काम का जायजा लेकर ये बहस करना चाहता हूं कि आया वो इस काबिल हैं कि उनको दोबारा सदर बनाया जाए। ये एक तरह की चार्ज शीट है जो मैं उनको दे रहा हूं। अब मैं नंबरवार आपको बताता जाता हूं उनके पूरे कारनामे का जायजा लेकर। सबसे पहली चीज जिस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए वो ये है कि अय्यूब साहब ने अक्टूबर सन 1958 में फौजी इनकलाब बर्पा किया। जो मुल्क का दस्तूर था उसको खत्म किया और
ملک کے پورے نظام پر قابض ہو کر 4.25 سال تک یہاں مارشل لا نافذ ہے. یہ ان کا پہلا جرم ہے، پہلا قصور ہے جو انہوں نے جس کا ارتکاب کیا. میں پوچھتا ہوں کہ جو فوج ملک کی مدافعت کے لیے ان کے چارج میں دی گئی تھی، انہیں کیا حق تھا اس فوج کو اس غرض کے لیے استعمال کرنے کا کہ وہ ملک پر قبضہ کرے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک خاندان کے لوگ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار مقرر کریں اور کچھ آدمی اس کے ماتحت اس غرض کے لیے دیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو یہ چوکیدار اپنے ماتحتوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا، اور اس غرض کے لیے وہ اپنی گاڑی کمائی سے اس چوکی کو مسلح کرے. اور وہ چوکیدار کسی وقت یہ دیکھ کر کہ گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ یکایک بندوق تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ چونکہ تم لڑ رہے ہو آپس میں، اس وجہ سے اب اس گھر پر میں قبضہ کرتا ہوں، یہ گھر اب تمہارا نہیں میرا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اخلاقی جرم تھا جو انہوں نے کیا، اور بہت بڑا قانونی جرم تھا جو کوئی حق ان کو اس چیز کا نہیں. اگر وہ سیاسی خیالات رکھتے تھے تو ان کا یہ کام تھا کہ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے مستعفی ہوتے اور فروری سن 1959 میں جو انتخابات عام ہونے والے تھے ان میں اپنا منشور لے کر آتے اور انتخابات لڑ کر کامیابی حاصل کرتے. فوجی جنرلوں کے لیے سیاست حرام نہیں ہے. آخر آئیزن ہوور بھی امریکہ کا صدر رہ چکا ہے، لیکن اس نے جنرل کی حیثیت سے فوج کو لے کر ملک پر قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد انتخابات میں حصہ لے کر وہ صدر تھا. اس طریقے سے وہ آ سکتے تھے اور ہر جنرل کا ہم خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں تھا کہ جب تک کہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں اور فوج ان کے ماتحت ایک ٹرسٹ کے طور پر دی گئی ہے، ایک اعتماد ہے. اور میں کہتا ہوں ایک آدمی پر اس سے بڑا کوئی اعتماد نہیں کسی قوم کا کہ وہ اس کو کمانڈر ان چیف بنا کر اپنی پوری مسلح افواج اس کے ہاتھ میں دے. اس سے بڑا کوئی ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس اعتماد کو انہوں نے سخت صدمہ پہنچایا، سخت شکست دی اور ملک کے اوپر قبضہ کیا. انگریزی حکومت اس ملک میں 190 سال رہی ہے، ہندوستان اور پاکستان. اس 190 سال کی مدت میں بہت سے کمانڈر ان چیف بھی یہاں آئے انگریز، بہت سے گورنر بھی آئے، بہت سے گورنر جنرل بھی آئے. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انگلستان سے کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے سے چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا اور بادبانی جہازوں سے آنا پڑتا. اگر کوئی بغاوت یہاں ہوتی تو انگلستان تک خبر پہنچتے پہنچتے 6 مہینے لگ جاتے. اس ساری مدت میں کسی گورنر جنرل، کسی کمانڈر ان چیف یا فوج کے کسی جنرل کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ میری قوم 6000 میل دور کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی ہے، میں یہاں اگر اتنے بڑے ملک کے اوپر قابض ہو جاؤں تو کیوں نہ ہو سکتا ہوں تو کیوں نہ ہو. کسی کے دماغ میں اس کے معنی ہے کہ ان کے اندر کوئی دستور و قانون و آئین کی پابندی موجود تھی، ان کے اندر کوئی اخلاق موجود تھے، ان کے اندر اپنی قوم کے ساتھ کوئی وفاداری موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا خیال تک نہیں کیا. اور ہمارے یہاں پہلا کمانڈر ان چیف جس کے ہاتھ میں فوج دی گئی وہ ملک کے اوپر قابض. یعنی اس کے معنی ہے کہ آپ نے انگریز سے ناچ اور گانا اور شراب یہ تو سب کچھ سیکھ لی، لیکن انگریز سے یہ اخلاق اور یہ ڈسپلن اور یہ آئین پسندی نہ سیکھی. پھر مارشل لا نافذ کر کے جب ملک کا دستور معطل کیا ختم کر دیا گیا، اس کے بعد دوسری کارروائی یہ کی گئی کہ مارشل لا کے دوران میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کرائے گئے.
یہ بنیادی جمہوریت کا ایک عجیب تصور ہے جو اختیار کیا گیا ہے. میں اس کا تجزیہ ابھی تھوڑی دیر بات کروں گا. فی الحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مارشل لاء کے زمانے میں جبکہ کوئی کسی کا نہ منشور ہو سکتا تھا، نہ کوئی سیاسی جماعت موجود تھی، نہ سیاست کی بات کی جا سکتی تھی، اس حالت میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کرائے گئے اور انتخابات ہونے کے بعد انہیں بنیادی جمہوریتوں کے ممبروں سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنا ملک کے لیے مجھے صدر منتخب کرو. نہ صرف مجھے صدر منتخب کرو بلکہ مجھے ملک کا دستور بنانے دینے کی بھی اختیارات سونپو. کوئی آلٹرنیٹو ان کے سامنے موجود نہیں تھا، کوئی متبادل صورت موجود نہیں تھی، کوئی دوسرا شخص صدر کی حیثیت سے کھڑا ہونے والا نہیں. لاہور میں ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے نمونتاً اپنے آپ کو صدر صاحب کے مقابل کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ خبر عام طور پر شائع نہیں ہوئی، مگر لاہور میں ایک صاحب تھے کہ جو اس وقت امیدوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے دوڑی اور تحقیقات کی گئی کہ یہ ہے کون شخص کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جبکہ صدر صاحب انتخاب صدارت کے لیے اٹھے یہ جواب میں امیدوار بن رہا. اور جب یہ رپورٹ کر دی گئی CID کی طرف سے کہ نہیں اس شخص کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے، تب اس کی جاں بخشی ہوئی. وہ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف ایک شخص لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں. یہ اسی طرح کا انتخاب تھا جیسا کہ جرمنی میں ہٹلر کراتا رہا، یا روس میں اسٹالن صاحب کراتے رہے، یا اٹلی میں مسولینی کراتے رہے. اس نوعیت کا انتخاب تھا. لوگوں کے لیے کوئی متبادل صورت نہیں تھی. اور یہ اس میں نہیں بتایا گیا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ بنیادی جمہوریتوں کے ممبر آپ کو ووٹ نہ دیں تو اس کے بعد کیا ہو. کوئی متبادل شکل بھی نہیں پیش کی گئی. ظاہر بات ہے ہر شخص اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر ہم ووٹ نہ دیں اور آپ کو صدر نہ بنائیں تب بھی آپ مالک الملک رہیں گے ہی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کے حق میں ووٹ نہ دیا تو آپ مستعفی ہو جائیں. اور پھر مزید برآں یہ اختیارات ان سے مانگے گئے کہ جو دستور میں تمہارے لیے چاہوں بنا دوں. گویا کہ ملک تو 10 کروڑ باشندوں کا، لیکن اس کے مالک تنہا ایوب خان صاحب، اور ان کا جو دستور چاہے اس ملک کے لیے بنا دیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن بنایا جس کے تمام ممبروں کے نامزد کرنے والے وہ خود تھے. اس کانسٹیٹیوشن کمیشن نے ایک سوال نامہ جاری کیا. اس سوال نامے کے متعلق اصرار کیا گیا اس بات پر کہ ہر شخص فردن اس کا جواب، یعنی 2 آدمی مل کر مشورہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس غرض کے لیے کہ جب فرد الگ الگ اس کا جواب دے گا تو بھانت کی بولی بولے گا. جب کوئی جلسہ نہیں، کوئی اس کے متعلق لکھا نہیں جا سکتا، نہ کوئی مضامین آئے، نہ کوئی جلسہ ہو، نہ کوئی کسی سے مشورہ کرے، اور ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں سوال نامے کا جواب دے تو لامحالہ کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کا جواب دوسرے کے جواب سے مختلف ہوگا، تاکہ کانسٹیٹیوشن کمیشن یہ رپورٹ کر سکے کہ صاحب یہاں تو بات کی بولی بولی جا رہی ہے اور کوئی 2 آدمی متفق نہیں ہے، اس لیے اب اپنی مرضی کا دستور بنائی. ہم نے اس چیز کو محسوس کر کے، میں نے اور چودھری محمد علی صاحب نے 2 ہی آدمی تھے جنہوں نے اس کا جواب باقاعدہ لکھ کر، میں نے متعدد حضرات کے مشورے سے اس کو لکھا اور چودھری صاحب نے تنہا، اور اس کو شائع کر دیا گیا تاکہ کم از کم لوگوں کو کچھ تو رہنمائی ملے کہ کانسٹیٹیوشنل مسائل ہیں. کانسٹیٹیوشنل مسائل وہ چیز ہوتے ہیں کہ ایک ملک کے عوام تو درکنار، ایک ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی ان کا سمجھنا مشکل ہوتا اور ان کے متعلق رائے قائم. ہم نے اسے شائع کر دیا تاکہ لوگوں کو کچھ رہنمائی ملے. جناب فوجی ہیڈ کوارٹر میں میری بھی طلبی ہوئی اور چودھری محمد علی صاحب کی بھی ہوئی. یہ آپ نے کام کیا کیا؟
وہ اس کے معنی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ پورے ملک کے لوگوں کو بے خبر رکھ کر بغیر اس کے کہ کوئی ان کو ایجوکیٹ کرنے کی، ان کو تربیت ذہنی ان کی کرنے کی کوئی کوشش کی جائے، بے خبر رکھ کر آپ چاہتے تھے کہ دستوری مسائل کے متعلق لوگ رائے، ورنہ کیا معنی تھے اس کے کہ ملک کے لیے آپ دستور بنانا چاہتے اور ملک کے باشندے دو آدمی بھی مل کر باہم مشورہ نہ کر سکیں، غور و خوض نہ کر سکیں، نہ کوئی کسی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے طلباء نے مجھ سے کہا کہ آؤ اور آ کر تقریر کرو یونیورسٹی ہال میں، مجھ کو اور گرمانی صاحب اور چند اور حضرات کو دعوت دی گئی کہ تم آؤ اور اس دستور کے مسئلے پر تقریر کرو یونیورسٹی ہال میں. اس کے اوپر لا کر پولیس بٹھا دی گئی، یعنی یونیورسٹی کے طلباء کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ محض علمی حیثیت سے اس چیز کے اوپر بحث کریں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا دستور بنانے کا. اس کے باوجود کانسٹیٹیوشن کمیشن نے جو رپورٹ تیار کی اس کو بھی قبول نہیں کیا. جو اپنا نامزد کیا ہوا تھا اور جو اس ماحول میں اس طریقے سے جس نے رپورٹ تیار کی تھی اس کی رپورٹ بھی قبول نہیں کی اور ایک من مانا دستور ملک پر مسلط کر. اس کے بعد آگے دیکھیے جو دستور بنایا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس میں صدر کو بالکل آل ان آل رکھا گیا، تمام جملہ اختیارات کا مالک، انتظامی مشینری مکمل طور پر صدر کے ہاتھ میں. گورنر دونوں کے دونوں صدر مقرر کرے گا اور صدر ان کو برخاست کرے گا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائے گا اگر وہ برخاست کرنا چاہے. اس کے معنی ہے کہ گورنر دونوں کے دونوں بالکل اس کی مٹھی، اپنے وزراء کو بھی اور صوبائی وزراء کو بھی صدر اور گورنر منتخب مقرر کریں گے اور ان کو وہ کان پکڑ کے جب چاہیں رخصت کر سکتے. وہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ حضور ہمارا قصور کیا تھا جس کی بنا پر ہم کو الگ کیا جائے. یعنی خانگی ملازم بھی پوچھ سکتا ہے کہ حضور مجھے آپ الگ کر رہے ہیں، خانسامہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ مجھے الگ کر رہے ہیں تو قصور میرا کیا ہے، لیکن کوئی وزیر صاحب یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے الگ کیا. اس کے معنی ہے کہ پورے ملک کے انتظامی اختیارات بالکل خالص ایک آدمی کے ہاتھ. اب اس کے بعد دیکھیے کہ مجلس قانون ساز، اب یہ دوسرا گویا ریاست کا دوسرا ستون ہے جس کا کام ملک کے لیے قانون بنانا. مجلس قانون ساز کی حیثیت یہ ہے کہ بجٹ کے معاملے میں اس کے اختیارات بے انتہا محدود ہیں. مشکل سے شاید 25% بجٹ کے متعلق وہ رائے ظاہر کر سکتی ہے، 75% بجٹ اس کے دائرے اختیار سے باہر. حالانکہ تمام دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ جب آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں تو نمائندگی آپ کو دینی چاہیے اور پبلک کے نمائندوں کا یہ کام ہے کہ وہ جائزہ لے کہ آپ کیسے ٹیکس وصول کرتے ہیں، کس چیز میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں مجلس قانون ساز سے یہ اختیارات بڑی حد تک چھین لیے. پھر قانون سازی کے اختیارات بھی اس کے محدود کر دیے گئے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق وہ طرح سے کوئی بل لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے صدر سے یا گورنر سے منظوری نہ لے لی جائے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صدر اور گورنر کی مرضی کے خلاف وہ کوئی قانون بنا دیں تو ان کو بڑی زبردست ویٹو پاور تھا جن سے بخیریت گزرنا کسی قانون کا بڑا مشکل ہے. اس سب کے بعد اتنے کچھ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی کہ مجلس قانون ساز میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں ان کو روپے کے ذریعے سے توڑ کر اور طرح طرح سے دباؤ ڈال کر ایک سرکاری پارٹی بنائی گئی. کس سے یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ سرکاری پارٹی ہماری اسمبلیوں میں کیسی بنے، کس طرح سے بھاری اکثریت فراہم کی گئی. پہلے اتنی اکثریت فراہم کی گئی کہ جو بل ہم چاہیں منظور کرا سکیں. اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ اتنی اکثریت تو ہے مگر اتنی اکثریت نہیں ہے کہ اگر دستور ہم بدلنا چاہیں تو بدل سکیں، تو اس کے بعد پھر مزید کوششیں کی گئی لوگوں کو ضمیر خریدنے کے اور دباؤ ڈال ڈال کر ان کو سرکاری پارٹی بنانے. اور اس کی داستانیں بالکل منظر عام کے اوپر ہیں. بچہ بچہ اب جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ سرکاری پارٹی ہے. وہ اس کے معنی ہے کہ پہلے دستور کے ذریعے سے مجلس قانون ساز کو جتنا پرپیچ کر سکتے ہو کر لو،
اس کے بعد جتنی کچھ وہ باقی رہ جائے پھر انڈر ہینڈ مینز سے بالکل مکارانہ تدبیروں سے اور چالوں سے اس کے اندر اکثریت پیدا کر. یہ مجلس قانون ساز کا حشر کیا. پھر انتخابی ادارہ جو بنایا گیا وہ تو بے نظیر ہے, دنیا میں اس کا جواب نہیں. انتخاب کا جو سسٹم اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے, میں بڑے سادہ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے مرحلے میں تمام ملک کی آبادی کو 1,000 آدمیوں میں تقسیم کیا جائے اور اس 1,000 کی آبادی سے ایک نمائندہ منتخب کرائے. دوسرے مرحلے میں پھر یہ جو 80,000 آدمی منتخب ہوں گے اس طریقے سے, ان کو پھر 4-4, 5-5, 100 میں تقسیم کیا جائے اور پھر ان سے صدارت کا بھی انتخاب کرایا جائے اور ان سے اسمبلیوں کا انتخاب کرایا جائے. اب آپ دیکھیے, اگر انتخاب بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر براہ راست ہو تو ایک حلقہ انتخاب میں 40,000, 50,000 بلکہ اس سے زیادہ آدمی بیک وقت ہوں گے رائے دینے والے. اتنی بڑی تعداد کو دبانا بھی مشکل, خریدنا بھی مشکل, اغوا کر کے لے جانا بھی مشکل. اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ پہلے پورے ملک کی آبادی کو 1,000 کے ٹکڑوں میں تقسیم کرو, کیونکہ 1,000 آدمیوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے. غنڈوں سے بھی ان کو دبوایا جا سکتا ہے, پولیس سے بھی دبوایا جا سکتا ہے, ان کے ضمیر بھی روپے دے کر خریدے جا سکتے ہیں, ان کو اغوا کر کے بھی لے جایا جائے. اس طرح سے ان ٹکڑیوں سے پہلے بنیادی جمہوریتوں کے ممبر منتخب کرا لیے. پھر بنیادی جمہوریتوں کے ان ممبروں کے جو حلقے ہوں گے جن سے آگے ان کو انتخاب کرنا ہے اسمبلیوں کے لیے, تو ایک حلقے میں 4-4, 5-5, 100 آدمی ہوں گے. 4-4, 5-5, 100 آدمیوں کو دبانا بھی مشکل, دبانا بھی آسان, خریدنا بھی آسان, اغوا کر کے لے جانا بھی آسان. پچھلے انتخابات میں اغوا کیے گئے ہیں, پورے حلقے کے ووٹروں کو بیک وقت اغوا کیا گیا. بسوں میں بٹھا کر لے گئے 2-3 دن پہلے اور ان کو خوب کھانے کھلائے گئے, اور کسی نے یہ کہا کہ ہم نے فلاں شخص کے حق میں ووٹ دینے کی قسم کھائی ہے, تو انہوں نے کہا یہ روپے لو اور کفارہ ادا کرو, اور عین پولنگ کے وقت ان کو لا کے کھڑا کیا گیا ان کے ووٹ. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی نئی تفسیر ہے جو ہمارے صدر صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کر اختیار کیے, اور آج ان کو بڑا فخر ہے کہ ہم نے یہ بے نظیر بنیاد رکھی ہے جمہوریت کی. میں یہ کہتا ہوں کہ واقعہ یہ کہ اس قوم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ انتخابی نظام اس کے اندر نافذ ہو. اس انتخابی نظام کے ذریعے سے یہاں صدر کا بھی انتخاب ہوگا اور اسمبلیوں کا بھی. اب اس کے بعد حکومت کا جو اہم ستون ہے وہ عدلیہ. عدلیہ کے معاملے میں ذرا پانی دیجیے گا. ایک تو یہ مستقل پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ اہم معاملات میں جو قانون بھی بنائے جائے اس میں عدلیہ کی مداخلت کا دروازہ بند کر دیا جائے. کسی عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا انتظامیہ کی کسی کارروائی. جو قانون بھی اہم بنایا جاتا ہے اس میں یہ اب مستقل اصول اختیار کر لیا گیا. پھر کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اب عدلیہ کی جگہ جرگے رائج کیے گئے. بجائے اس کے کہ عدالتوں میں فیصلے ہوں, اب جرگوں میں جا کر فیصلے ہوں گے بہت سے معاملات. اس کے ساتھ پھر وکلاء کے اوپر جو ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے قانون کو صحیح طور پر عدالتوں کے سامنے پیش کرنے اور صحیح حالات لوگوں کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے, وکلاء کے اوپر طرح طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں. سیاسی مقدمات میں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان سے سرکاری کام واپس لیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سیاسی مقدمے میں فلاں معطوف کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا ہے. دنیا میں کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ لغویت اختیار کی جائے
کہ اگر ایک فریق کی پیروی کرنے کے لیے کوئی وکیل آتا ہے تو دوسرا فریق اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ تم اس کی پیروی نہ کرو۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدالتیں ٹھیک فیصلہ نہ کر سکیں اور کسی فریق کی صحیح پیروی نہ ہونے پائے۔ میرے اپنے مقدمے میں یہ ہوا، جماعت اسلامی کے مقدمے میں یہی ہوا، دباؤ ڈالے گئے ہیں وکیلوں کو، ان سے سرکاری کام واپس لیے گئے ہیں، ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، بعض کو یہ کہا گیا کہ تم اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو، تم ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہو، تم یہ کہاں ان کی جا کر پیروی کر رہے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ آپ عدالت کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگوں کو کسی طرف سے کوئی انصاف نہ ملے، انتظامیہ جو کچھ کسی کے ساتھ کرنا چاہے کرے لیکن کوئی شخص کہیں سے کوئی انصاف نہ پائے۔ پھر ایک اور ستم یہ کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے عدالتوں کی کارروائیاں بڑی تفصیل سے اخبارات میں آتی ہیں، وکیلوں کی بحثیں، ججوں کے ریمارک، پچھلے اخبارات کی فائل اٹھا کر دیکھیے، انگریزی دور کی فائل بھی دیکھیے اور بدنام سیاستدانوں کی حکومت کے زمانے کی فائل بھی دیکھیے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب سن 1919 میں جو مارشل لا لگایا گیا تھا، اس کے بعد ایک ہنٹر کمیٹی بٹھائی گئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے، اس کے اندر ججوں کو، جنرلوں کے اوپر جو جرحیں ہوئی ہیں وہ تک اخبارات میں لفظ بلفظ شائع ہوا کرتا تاکہ پوری پبلک کے سامنے، یہاں بھی اور انگلستان میں۔ یہ ایک اہم ذریعہ تھا ججوں کو اس بات میں مدد دینے کے لیے کہ وہ صحیح طریقے سے عدالت کی کارروائی کریں۔ جج بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں، ایک جج کو اگر آپ بالکل ان کیمرہ، بالکل تخلیے میں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیں تو ایک بہت بڑی آزمائش میں وہ پڑ جائے۔ اگر یہ پبلک ٹرائل پر آخر بالکل کھلا علانیہ مقدمہ چلانے پر آخر کیوں دنیا میں اصرار کیا جاتا رہا؟ اس وجہ سے کہ جج کو ایک اخلاقی مدد ملتی ہے اس بات سے کہ وہ کھلا آ کر عدالت میں فیصلہ کرے، عدالت میں مقدمے کی سماعت کرے اور اس کی ایک ایک بات کی اشاعت ہو، تاکہ جج اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ یہاں کمرہ عدالت میں کر رہا ہوں ساری قوم اس کو سنے گی، اس کو شرم محسوس ہوگی غلط کام کرتے۔ لیکن جب آپ بالکل پردے میں لا کر ججوں کو بٹھا دیں گے اور ان کی کارروائیاں کہیں سرے سے پبلک میں آئیں گی ہی نہیں، تو دوسرے معنی ہے کہ آپ ججوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیں۔ ابھی حال کا واقعہ ہے کہ امریکہ میں ایک جج صاحب تھے جو عدالت میں بہت ہر دماغی سے پیش آیا کرتے تھے، اہل مقدمہ کے ساتھ بدزبانی کرتے تھے۔ ایک اخبار کا نمائندہ پہنچ گیا عدالت میں اور اس نے جو کچھ ان کی کارروائی تھی وہ لفظ بلفظ بغیر کسی اظہار رائے کے وہ اپنے اخبار میں شائع کر دی۔ 24 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ ان جج صاحب کا نہ صرف وہاں سے تبادلہ ہوا بلکہ ان کا تنزل ہوا، صرف اس وجہ سے کہ پبلک میں یہ بات کھل گئی کہ یہ جج ہو کر عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے بدزبانی کرتا۔ ہمارے یہاں یہ غلط کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی کارروائیوں کے اوپر ایک قدغن لگا دیا گیا ہے، اخبارات میں وہ صحیح رپورٹیں اس کی نہیں آ سکتی، مفصل رپورٹیں نہیں آ سکتی، اور بعض مقدمات کی تو سرے سے ہماری حکومت کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ان کی خبر آ جائے۔ ہماری حکومت کو یہ پسند ہے کہ اغوا کے واقعات بڑی تفصیل سے آئیں، لیکن جماعت اسلامی کے مقدمے کی خبریں جیسے کچھ اخبارات میں آئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، حالانکہ دستوری اور قانونی حیثیت کی یہ ایک بڑا اہم مقدمہ تھا۔ اگر دوسرے حالات ہوتے تو اس کا ایک ایک لفظ اخبارات میں شائع ہوتا، مگر یہاں اس کا بلیک آؤٹ کرنے اور کرانے کی کوشش کی۔ یہ قانون کے نظام کو اور عدل و انصاف کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہیں کہ یہ لوگ اب اپنے مفاد کی خاطر اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں قانون، اخلاق، کسی چیز کا کیا حشر ہے۔